لاہور میں سابق چیف جسٹس پاکستان ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم سے حملہ، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ گارڈن ٹاؤن میں واقع رہائش گاہ پر حملے سے ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ، CTD اور پولیس کے حکام موقع پر پہنچ گئے۔ CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی نشاندہی کی جائے گی۔ کون سا بارودی مواد استعمال کیا گیا تعین کیا جا رہا ہے۔ تفتیشی حکام کی گفتگو، واقعہ ملک دشمن عناصر کے ملک میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش ہو سکتا ہے۔ غیر ملکی ہاتھ ملوث ہونے کا امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمان پنجاب پولیس، ہم لوگ اندر بیٹھے تھے تو زوردار دھماکہ ہوا، باہر آئے تو پولیس اہلکار زخمی پڑے تھے۔ پولیس تفتیش کر رہی ہے۔ آڈیو لیکس کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے اور بشرا بی بی کی درخواستوں پر سماعت۔ اٹارنی جنرل منصور عوان نے وزیر اعظم آفس کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے کسی ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں۔ FIA کو پہلے دیکھنا ہے کہ کس نے کال ریکارڈ کی۔ اگر کوئی حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈنگز کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی ہے۔ عدالتی احکامات کے بعد FIA ٹیلی کام کمپنیوں کو لکھ رہا ہے۔ اٹارنی جنرل کے دلائل، کہا گیا کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی، اس کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکا۔ جسٹس بابر ستار کے ریمارکس، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو حل کریں گے تو اس کیس میں سینئر صحافیوں کو عدالتی معاون مقرر کریں گے۔ اگر وفاق حکومت یا ادارے نہیں بتائیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے تو نیشنل یا انٹرنیشنل سرویلنس کنسلٹنٹ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا جائے گا۔ عدالت کے ریمارکس، کیس کی سماعت ملتوی۔ ملک میں انتخابی گہما گہمی، کاغذات نامزدگی کا حصول اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ نواز شریف NA 15 منصہرہ سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑیں گے۔ شہباز شریف نے NA 123 اور PP 158 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ مریم نواز صوبائی اسمبلی کی 2 نشستوں پر میدان میں اتریں گی۔ حمزہ شہباز NA 118 سے انتخاب لڑیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی جانب سے NA 196 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے۔ چودھری پرویز الہی گجرات، منڈی بہاؤدین اور تلا گنج سے 3 قومی اور 3 صوبائی حلقوں سے انتخاب لڑیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہمایوں اختر خان نے NA 97 تاندلیہ والا سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے NA 242 میں الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ شیخ رشید اور شیخ راشد شفیق نے راولپنڈی کے 2 حلقوں سے الیکشن لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست 23 دسمبر کو جاری ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ سیاسی جماعتیں ایسی اظہار رائے سے گریز کریں جس سے فوج، عدلیہ، نظریہ پاکستان اور اداروں کی ساکھ خراب ہو۔ دوسری جماعت کے سربراہوں یا امیدواروں کی نجی زندگی پر تنقید سے اجتناب کیا جائے۔ انتخابی عمل میں تشدد کی ترغیب دینے یا تشدد کرنے کی ممانعت ہوگی۔ انتخابی مہم میں دوسری جماعت کے امیدوار کے پتلے اور جھنڈے جلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امیدوار کا ریلی نہیں نکال سکے گی۔ سیاسی جماعتیں یا امیدوار جلسے جلوس کے آغاز سے اختتام تک کا دورانیہ اور پلان DRO سے شیئر کریں گے۔ سرکاری ملازمت رکھنے والا شخص کسی سیاسی جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کر سکتا۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار کسی قسم کی صنفی، قومیتی اور مذہبی جذبات کے اظہار سے اجتناب کریں۔ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کا متن۔ مجھے ہٹا کر جس شخص کو اقتدار میں لایا گیا اس کے پلے کچھ نہیں تھا۔ 4 لوگوں نے اسے صادق اور امین قرار دیا۔ اس نے اقتدار میں آ کر ملک کا بھٹا بٹھا دیا۔ دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا جائے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کہا ہے کہ انہیں کہا گیا کہ نواز شریف کو ضمانت نہ دینا، ایک شخص کو لانے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ آج ملک کی حالت سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں مہنگائی اس شخص کے آنے کے بعد ہوئی۔ ملک کی حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ماری۔ ملک پر جو گزری اس کا ہر پاکستانی کو دکھ ہے۔ 4 دن ترقی کے بعد ہم پھر 10 دن پیچھے چلے جاتے ہیں۔ قائد نون لیگ نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب۔ بانی PTI لاہور، میاں والی اور اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ ان کی سزا ختم کرنے کا فیصلہ بھی جلد آ جائے گا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان ملنا اس کا حق ہے۔ الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں بیرسٹر علی ظفر کی میڈیا ٹاک، چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہو۔ ٹکٹوں کا فیصلہ بہت جلد ہوگا۔ ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں۔
یہ غیر جمہوری عمل ہے، ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کے مطالبے کی حمایت نہیں کرتے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی گفتگو۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسہ کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان، جلد کاغذات نامزدگی جمع کراؤں گا۔ نواز شریف انتخابات سے فرار کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں ریٹرننگ افسران بھی ان کے مرضی کے ہوں مگر ان کی ضمانت ضبط ہوگی۔ یہ کیسی لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی لینے اور جمع کرانے میں مشکلات ہیں۔ کل تمام ہائی کورٹس میں درخواستیں جمع کروائیں گے۔ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے الیکشن جیتے گی، لطیف کھوسہ کی میڈیا ٹاک۔ مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا ارکان سے خصوصی گفتگو۔ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے، کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف کی گفتگو۔ جنرل عاصم منیر نے غزہ میں فوری جنگ بندی، خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کے نفاذ کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں، پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا، تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے چاہتے ہیں، سپہ سالار کا عزم۔ ریاستی اداروں پر حملہ کرنا ہر ملک میں جرم ہے، قانون ہاتھ میں لینے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جمہوریت مختلف مدارج طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، کوئی بھی لیڈر مقبول ہو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ مقبولیت اگر بہتر ڈیلیوری میں منتقل نہیں ہوتی تو وہ تباہی لاتی ہے۔ سیاسی مقبولیت ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح ہے، چاہے تو اچھے کام پر خرچ کریں، چاہے تو برے کام میں خرچ کر دیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ثوابی میں طلباء سے گفتگو۔ قلعدم بی این اے کمانڈر 70 ساتھیوں سمیت قومی دھارے میں شامل تنظیم سے علیحدگی کا اعلان۔ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے، 2009 میں چند لوگوں کے بہکاوے میں آ گیا، یہی سمجھا کہ صوبے کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں۔ ظلم کی لمبی داستان ہے، بلوچوں کا خون بلوچوں کے ہاتھوں کروایا گیا، اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، سازشی عناصر کو وہ فنڈنگ کر رہا ہے۔ میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ ریاست نے واپس آنے پر سینے سے لگایا، سابق بی این اے کمانڈر سرفراز بنگلزئی کی میڈیا سے گفتگو۔ بلوچ رہنماؤں کا ریاست پر اعتماد بڑھ رہا ہے، ریاست قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو ویلکم کرے گی۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کی گفتگو۔ بی این اے کمانڈر سرفراز بنگلزئی اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے ہتھیار ڈالنا خوش آئند ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیوں، خاص طور پر آئی ایس آئی کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ انہوں نے اس پیچیدہ منصوبے پر عمل درآمد کیا۔ ماضی میں بھی گلزار شنبے کو قومی دھارے میں لایا گیا، آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ مستقبل کی راہ ہموار ہوگی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا سوشل میڈیا پیغام۔ ارکان پارلیمان کی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہلی کا معاملہ، سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے لیے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ عدالت 2 جنوری کو تاحیات نااہلی کیس کی سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے۔ آصف زرداری، نواز شریف اور دیگر کے خلاف توشیخانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس۔ نواز شریف کے وکیل قاضی مصباح اور پلیڈر رانا عرفان اسلام آباد کی احتساب عدالت میں پیش۔ اسپیشل پراسیکیوٹر نیب عرفان بھولا اور سہیل عارف بھی عدالت پیش۔ کیس میں عام شہریوں کی جانب سے دائر درخواستیں بحال کرنے کی استدعا۔ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر۔ رہنما پیپلز پارٹی انتخابی مہم چلانے کے باعث پیش نہیں ہو سکے۔ وکیل کا موقف۔ عدالت کا تفتیشی آفیسر کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم۔ نوٹس جاری، سماعت 4 جنوری تک کے لیے ملتوی۔ پارک لین ریفرنس، سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر ملزمان کے خلاف کیس۔ احتساب عدالت کو ریفرنس پر سماعت کا اختیار ہے یا نہیں؟ آئندہ سماعت پر دلائل طلب۔ دلائل سن کر آئندہ سماعت پر فیصلہ کر دیں گے، جج محمد بشیر کے ریمارکس۔ ایم کیو ایم کا کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں اضافے کا مطالبہ۔ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا چیف الیکشن کمشنر کو خط۔
کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں اضافہ کیا جائے۔ خط کا متن: جمعیت علماء اسلام نے بھی الیکشن کمیشن سے کاغذات نامزدگی کی وصولی کے دن بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ مہنگائی سے پریشان عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 1 روپیہ 15 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا۔ بجلی کے نرخوں میں اضافہ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق الیکٹرک سمیت تمام صارفین پر ہوگا۔ اضافہ 1 جنوری سے مارچ 2024 تک لاگو رہے گا۔ قیمتوں میں اضافے سے صارفین پر 22 ارب 29 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $35 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ قرض کی منظوری رائز ٹو پروگرام کے تحت دی گئی ہے۔ معیشت میں استحکام کے لیے ریفارمز کی پالیسی پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ مستحکم گروتھ کے لیے مالیاتی نظم و نسق پر عمل درآمد ضروری ہے۔ رقم ادائے ادارہ جاتی اصلاحات اور مستحکم گروتھ ہدف حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ عالمی بینک کا اعلامیہ۔ الیکشن کمیشن بالکل غیر جانبدار ہے۔ پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی الیکشن خود ٹھیک نہیں کرائے اور گلے شکوے الیکشن کمیشن سے کر رہے ہیں۔ جس کو الیکشن کمیشن کی بات پسند نہیں آتی وہ اسے تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ ہم الیکشن کمیشن پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ عطا تارڑ کی میڈیا ٹاک: ہم انتخابات کو یقینی بنانے کی بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جو بات کہی اس سے پی ٹی آئی کی مہم ناکام ہوگی۔ ملک انتخابات کی جانب بڑھ رہا ہے۔ لوگ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں۔ ملک احمد خان کی گفتگو۔ ضلع انتظامیہ نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کر دیا۔ اسد کیسر کی 3 MP کے تحت گرفتاری سے متعلق حکم نامہ واپس۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی کو عدالتی احکامات پر مردان جیل سے رہا کر دیا گیا۔ احتساب عدالت نے فواد چودھری کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر کو نیب کی تحویل میں دے دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق فیصلہ سنایا۔ جہلم پنڈ دادن خان سڑک کی تعمیر میں کرپشن کا الزام ہے۔ پسماندہ علاقے کی خدمت کا فیصلہ کیا ہے۔ تاندلیاں والا کے تمام دیہات میں سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا۔ ڈسپنسریاں بنائیں گے۔ کسانوں کو سستے قرضے فراہم کریں گے۔ علاقے میں یونیورسٹی اور دیگر اہم منصوبے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ رہنما استحکام پاکستان پارٹی ہمایوں اختر۔ کوہلوں میں پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی مسترد۔ مظاہرے میں قبائلی اور سیاسی رہنماؤں اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کوہلوں کی فضا پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں سے علاقے میں امن و امان بحال ہوا۔ جعلی ڈگری کے سابق چیئرمین ریپ کی ضمانت قبل از گرفتاری خارج۔ شیخ اختر احاطہ عدالت میں گرفتار۔ ایف آئی اے نے ضمانت خارج ہونے پر شیخ اختر حسین کو تحویل میں لے لیا۔ جعلی ڈگری پر ایف آئی اے نے سابق چیئرمین ریپ کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ اسلام آباد میں اسپیشل جج سینٹرل نے فیصلہ سنایا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا دورہ اردن۔ جنرل ساحر شمشاد کی شاہ عبداللہ دوئم بن الحسین سے ملاقات۔ سیاسی، سفارتی اور فوجی شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ علاقائی سلامتی کی صورتحال پر غور۔ شاہ عبداللہ نے جنرل ساحر کو شاندار خدمات کے اعتراف میں اردن کا آرڈر آف سٹار عطا کیا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف میجر جنرل یوسف احمد سے بھی ملاقات کی۔ اردن کی رائل ایئر فورس کے بریگیڈیئر جنرل محمد حائز سے بھی ملے۔